ریڈیو وائس آف سنتھ لندن۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن اور میں آپ کی میزبان کمل اوڈھو۔ سامعین، آج آپ کے ساتھ حفیظ بلوچ کا ایک آرٹیکل لے کے حاضر ہوئی ہوں جس کا عنوان ہے کیا پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا ہے؟ پاکستان میں جمہوریت نام کی ایک چڑیا کبھی شاید پوری طرح پیدا ہی نہیں ہو سکی۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کسی لمحے اس نے آنکھ کھولی تھی تو وہ آج اس دھرتی پر آزاد حالت میں موجود نہیں۔ اس کے باوجود ایک تاثر مسلسل قائم رکھا جاتا ہے کہ ہاں، یہ چڑیا ہمارے دیس میں پائی جاتی ہے۔ دلیل کے طور پر 1973 کے آئین کا حوالہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسی آئین کی موجودگی جمہوریت کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ کمزور ہی سہی، بھوکی پیاسی ہی سہی، مگر بہرحال زندہ ہے۔ حفیظ بلوچ کچھ اس طرح سے بھی کہتے ہیں، میرے فہم اور مشاہدے کے مطابق حقیقت اس سے کئی زیادہ تلخ ہے۔ آئین سازی کے ابتدائی مراحل میں ہی اس چڑیا کے پر محدود کر دیے گئے۔ بعد ازاں امریت کے ادوار میں کبھی پنجرے میں قید کر دیا گیا، کبھی اس کی نقل و حرکت پر قندیلیں لگائی گئیں۔ جمہوریت کو بار بار بحال تو کیا گیا، مگر ہر بار وہ پہلے سے زیادہ کمزور حالت میں واپس آئی۔ وقت کے ساتھ اس کے وجود پر ایسے زخم لگتے گئے کہ وہ نہ پوری طرح دیکھ سکی، نہ سن سکی اور نہ آزادانہ پرواز کے قابل رہی۔ آج کی صورتحال میں یہ کہنا ہوگا، جمہوریت بطور عملی تجربہ ہمارے سیاسی منظر نامے سے تقریباً غائب ہو چکی ہے۔ اگر اس پوری کیفیت کو سادہ اور غیر جذباتی زبان میں بیان کیا جائے تو میری رائے میں 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے بعد پاکستان میں ایک ایسی آئین و سیاسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جسے بہت سے مبصرین غیر اعلانیہ مارشل لا سے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ اس دعوے کے حق میں متعدد مثالیں دی جاتی ہیں، تاہم فی الحال یہ دو حالیہ مثالیں ہی اس تاثر کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پہلی مثال ایمان مزاری کو دی گئی سزاؤں کی ہے۔ مختلف حلقوں میں یہ تاثر مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ ان مقدمات میں محض قانونی نکات ہی زیر بحث نہیں رہے، بلکہ انسانی حقوق کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں، جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھانے اور کمزور طبقات کے مقدمات لڑنے کو بھی ایک مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ تمام معاملات آئینی تحفظات، رول آف لا، منصفانہ عدالتی عمل کے حوالے سے سنجیدہ سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ دوسری مثال کراچی میں پیش آنے والے دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ سندھ انڈیجینس رائٹس الائنس کے مرکزی نائب صدر اور جی ایس سندھ کے محاذ کے صدر کامریڈ عبدالخالق جنیجو کو بغیر کسی واضح الزام کے حراست میں لے جانے کا ہے۔ دوسرا واقعہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نمائندوں کو کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے سے روکنے کا ہے، جس کے لیے کلب کے اطراف سخت سیکیورٹی اقدامات دیکھنے میں آئے۔ اطلاعات کے مطابق نہ صرف صحافیوں بلکہ عام شہریوں کی آمد و رفت بھی محدود رہی۔ بعد ازاں سمیع الدین اور ان کے ساتھیوں نے آن لائن پریس کانفرنس کرنے کو ترجیح دی۔ کامریڈ عبدالخالق جنیجو، جو پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، سائیں جی ایم سید کی سالگرہ کے موقع پر ایک فکری اور سیاسی پروگرام منعقد کرانا چاہتے تھے۔ ابتدائی دور پر یہ پروگرام کراچی پریس کلب میں طے پایا، تاہم بعد میں انہیں مطلع کیا گیا کہ وہاں یہ تقریب منعقد نہیں کی جا سکتی۔
اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر کے قریب پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے تیاری بھی مکمل کر لی گئی۔ صبح کے وقت ان کی رہائش گاہ پر پروگرام کی جگہ پر چھاپے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ سیٹ اپ ہٹا دیا گیا اور کچھ دیر کے بعد حراست میں رکھا گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد رہائی عمل میں آئی، مگر اس پورے عمل سے یہی تاثر ابھرتا ہے پروگرام کے انعقاد کو ہر صورت روکنا مقصود تھا۔ یہ سب ہونے کے باوجود پروگرام سائیں عبدالخالق جنیجو کے گھر پر منعقد ہوا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اس وقت پہلے ہی شاید دباؤ کا سامنا کر رہی تھی، اس لیے قیادت قید ہے اور تنظیمی سرگرمیوں پر غیر اعلانیہ پابندیوں کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ یہ سب ان تنازع میں ہو رہا ہے کہ تنظیم پرامن اور آئینی دائرے میں رہتے ہوئے جبری گمشدگیوں کے مسئلے پر آواز اٹھا رہی ہے۔ ریاستی رویے سے یہ سوال ضرور جنم لیتا ہے کہ آیا غیر مسلح اور پرامن سیاسی جدوجہد کو بھی اب سیکیورٹی کے تنازع میں دیکھا جا رہا ہے؟ اس کے برعکس سائیں جی ایم سید کی سیاسی و فکری حیثیت تاریخ کا ایک ناقابل تردید باب ہے۔ وہ قیام پاکستان کے عمل میں شامل تھے اور سندھ اسمبلی میں پاکستان کے حق میں قرارداد کی حمایت کرنے والوں میں شامل رہے۔ بعد ازاں انہوں نے ایک ایسے جمہوری پاکستان کا تصور پیش کیا جہاں تمام قومی اکائیوں کو برابری کی بنیاد پر حق کے حکمرانی حاصل ہو۔ 1 یونٹ کے خلاف جدوجہد اور طویل قید و بند کے باوجود انہوں نے پرامن سیاسی جدوجہد پر زور دیا۔ اس کے باوجود آج بھی ان کے نام سے منسوب تقریبات اور ان کی فکر پر گفتگو کو حساس سمجھا جاتا ہے، جو بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ سامعین، آج کے اس کنٹرول اور پابندیوں والے ماحول میں جمہوری اقتدار کا اظہار آسان نہیں رہا۔ اظہار رائے، تحریر اور سیاسی گفتگو کے حوالے سے مختلف سطحوں پر قدغنیوں کی شکایت عام ہے۔ بالخصوص سوشل میڈیا پر تنقیدی رائے کو اکثر مشکوک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے میں ہر لکھنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کہیں اس کی بات کو غلط مفہوم نہ پہنایا جائے۔ جب کسی ریاست میں سیاسی نظام انصاف اور ادارہ جاتی توازن کمزور پڑنے لگے اور ایسا محسوس ہو کہ طاقت کا عنصر قانون پر حاوی ہو رہا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ میری رائے میں اس کا جواب سیاسی جدوجہد میں مضمر ہے۔ ایک نئے عمرانی معاہدے اور ایک زیادہ منصفانہ نظام کے لیے اہل سیاست کو ہی آگے بڑھنا ہوگا، اور اب یہ ذمہ داری بڑی حد تک نوجوان نسل پر عائد ہوتی ہے، اس نسل پر جسے جین زی کہا جاتا ہے۔ اس نسل کے پاس معلومات تک زیادہ رسائی ہے، سوال کرنے کی ہمت ہے اور شاید اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی صلاحیت بھی ہے۔ ہم بزرگ تو اب زیادہ تر خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ نوجوان اگر چاہیں تو ان خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ یہ تحریر ایک شہری کے آئینی حق کے اظہار کے تحت پیش کردہ سیاسی و فکری تجزیہ ہے، جس کا مقصد کسی فرد یا ادارے پر الزام عائد کرنا نہیں، بلکہ موجودہ حالات پر ایک سنجیدہ مکالمے کو جنم دینا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو وائس آف سندھ اور میں آپ کی میزبان کمل اوڈھو۔ ریڈیو وائس آف سندھ لندن